رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے وصال کے بعد عبداللہ بن حکم نے ان کو خواب میں دیکھا، امام شافعی کو خواب میں دیکھا تو امام شافعی سے عبداللہ بن حکم پوچھتے ہیں کہ امام مرنے کے بعد قبر میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کیا سلوک کیا گیا؟ سنیے کیا امام شافعی خواب میں فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ خوابوں کی باتیں کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں 12ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی بات نہیں کی رب نے؟ اب جو خوابوں کا انکار نہیں، یہ تو خوابیں سناتے ہیں خوابیں، بھئی رب نے بھی تو خواب سنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو خواب نہیں سنایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء کرام میں سے وہ عظیم پیغمبر ہیں جن کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا، خوابوں کی تعبیر کا۔ تعبیر الاحادیث کا معنی ہے خوابوں کی تعبیر۔ تعبیر خواب دیکھا تھا، 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، رأیتم لی ساجد، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بھئی اگر خواب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے یا خوابیں بیان کرنا غلط ہے تو یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کے کیا کہا تھا؟ کیا یہ فرمایا تو چھٹو پرانی خوابیں ہیں نہیں، یہ فرمایا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ پڑھیے ذرا 12واں پارہ سورہ یوسف، فرمایا لا تقصص رؤیاک، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، عربی میں خواب کو کیا کہتے ہیں؟ رؤیا۔ یہ خوابوں کی تعبیر کی جو عربی کی کتاب ہے ابن سیرین کی، اس کا نام ہے تعبیر الرؤیا۔ یعقوب علیہ السلام فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ فرمایا پیارے بیٹے، پیارے فرزند، یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ہے نا حقیقت، تبھی تو کہا بیان نہیں کرنا۔ کیوں بیان کیوں نہیں کرنا؟ وجہ بھی بتائی، وہ کہیں تیرے خلاف الٹی چال ہی نہ چلتے، اس لیے منع۔ اب امام شافعی کو خواب میں دیکھا عبداللہ بن حکم نے، جو بڑے صالحین اور کاملین اولیاء میں سے۔ پوچھا امام مرنے کے بعد آپ سے کیا سلوک ہوا قبر میں؟ فرمایا جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو دلہن بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ دلہن۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کرتا، آپ خود سمجھے۔ دلہن بنایا گیا، جیسے دلہن کو گھر سے رخصتی کے وقت سجایا جاتا ہے، مجھے جب جنت میں داخل کیا جانے لگا تو دلہن کی طرح سجایا گیا، اور جیسے دلہن پر دینار عرب نشاور کرتے تھے، جنت کے پھول مجھ پہ نشاور کیے گئے، مجھ پہ جنت کے پھول نشاور کیے گئے۔ اے پھول کیوں سوڑتے ہو پتیاں؟ یہ تو فرشتوں نے پھینکی ہیں۔ کیوں پھینکی ہیں؟ آگے جواب آ رہا ہے۔ جنت کے پھول، شاہکوٹ کے پھول نہیں۔ امام شافعی نے فرمایا جنت کے پھول مجھ پہ نشاور کیے گئے، جیسے دلہن پہ دینار نشاور کیا جاتے ہیں، اور میرا استقبال فرشتوں نے کیا، مرحبا کہا، مجھے سلامی آتی، اور اس اعزاز کے ساتھ مجھے جنت میں داخل۔ عبداللہ بن حکم پوچھتا ہے امام شافعی سے اتنی عزت، اتنا شرف کیسے ملا؟ فرمایا میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الرسالہ، اس کتاب میں نبی کریم علیہ السلام پر جو درود پاک لکھا ہے، اس درود پاک کی برکت سے جنت میں مجھے دلہن بنا کے داخل کیا گیا، جنت کے پھول نشاور کیے گئے، میرا استقبال فرشتوں نے کیا۔ جو درود شریف پڑھتا ہے دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، قبر میں سوال ہوں گے، سوال ہوگا نا ما کنت تقول فی، حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا حشر ہوگا اس شخص کا جو یہ کہے کہ میں نہیں پہچان سکا؟ یہ بحث کرتا رہے کہ کھلو کے پڑھنا چاہیے کہ بہ کے، دنے پڑھنا چاہیے کہ راتی،
یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کتنے لکھے ہے جی؟ جب اللہ کریم نے حکم جو بھی سیغہ ہے درود و سلام صلو علیہ، جب رب نے قید نہیں لگائی تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ قید لگا دو؟ جس زبان میں مرضی آقا پہ درود پڑھو، سلام پڑھو، پشتو میں پڑھو، فارسی میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، جی میں آئے تو کھڑے ہو کے پڑھو، جی میں آئے تو بیٹھ کے پڑھو۔ کھڑے ہونے سے آپ کو تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بھئی آپ کو تکلیف ہے تو آپ تو جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے دیں۔ جی میں آئے کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، درود و سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ قبر میں جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق، پہچان جانتا ہے یہ اصلی پاک کون ہے؟ اللہ اس وقت سے بچائے جب دیکھ کر کہا جائے گا ہا ہا لا ادری، افسوس میں نہیں پہچان سکا۔ حدیث شریف میں ہے کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہا ہا لا ادری، میں نہیں پہچان سکا، اور کچھ وہ ہوں گے ان کے بارے میں پوچھتے ہو میں تو ان پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، میں تو جمعے کے دن درود و سلام کی کثرت کیا کرتا تھا، یہ تو میرا محبوب وظیفہ تھا درود و سلام۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قبر میں حضور کی پہچان ہو جائے، قبر میں حضور کی پہچان ہو جائے، وہ اپنے اوپر لازم کر لے کثرت سے جمعے کے دن نبی پاک پر درود و سلام پڑھا کرے۔ اور صرف جمعے کے دن نہیں، جمعہ اللہ کا ذکر ہے، پھر فرمایا انتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، جمعے کے دن کثرت کرو، باقی دنوں میں بھی اپنے آقا کے درود و سلام سے غافل نہ رہا کرو۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی فضیلت پر آج گفتگو کی گئی، اللہ کریم قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا